توجہ فرما رہے ہیں؟ انٹرنیٹ پہ لوگوں کو گمراہ کیا جا رہا ہے، نوجوان نسل۔ میاں یہ دو شہزادوں کا معاملہ تھا، دو شہزادوں کی جنگ تھی، ایک جیت گیا ایک ہار گیا، اور یزید جمہوری خلیفہ تھا۔ اب میرے بزرگ توجہ فرمائیں، زیرک پڑھے لکھے چہرے میرے سامنے ہیں، میں کچھ کہنے والا ہوں جس کے لیے میں نے یہ موضوع لیا ہے، وہ بات یہاں سے اور شروع ہو رہی ہے۔ کہتے ہیں میاں یزید جمہوری خلیفہ تھا، اور مسلمانوں نے جمہور کے جو 4 اصول بنائے ہیں جمہوری خلیفہ کے، وہ اس پہ منطبق بھی کرتے ہیں اور ہوتے بھی ہیں۔ استخلاف، شورا، اجماع اور قیاس، یہ 4 اصول ہیں خلافت کے۔ مسلمانوں کے ہاں جو خلافت ہے، ہم تو نظام امامت و ولایت کے قائل ہیں، نظام خلافت جو مسلمانوں نے طے کی اس کے 4 اصول ہیں۔ پہلا اصول اجماع، دوسرا قیاس، تیسرا شورا، چوتھا استخلاف۔ یہ 4 اصول اس پہ منطبق ہوتے ہیں۔ اگر یزید جمہوری خلیفہ تھا اور عالم اسلام سے یزید کا باپ اپنی زندگی میں یزید کی بیعت لے کے مرا تھا، یہ بھی آپ کو پتہ ہے، سوائے 3 شخصیات کے جو تاریخ میں نے مطالعہ کیا ہے، انہوں نے انکار بیعت کیا۔ ایک حضرت عبداللہ ابن عمر، ایک حضرت عبداللہ ابن زبیر، تیسرے حسین ابن علی۔ ان 2 میں سے ایک چھپ گیا، ایک بک گیا، ڈٹ گیا حیدر کرار کا بیٹا۔ بولو یار، میں مولا حسین کی حمایت میں جملے کہنا چاہ رہا ہوں، میری آواز پہنچ رہی ہے؟ ہاں، میرا ساتھ دیجئے گا۔ یہاں سے میں ایک تاریخی بات شروع کرنے لگا ہوں اور اپنے وقت کے اندر بات کو مکمل کر دوں گا۔ یعنی اگر بقول آپ کے یزید جمہوری خلیفہ تھا اور عالم اسلام بیعت کر چکا تھا اور اکیلے حسین نے نہیں کی تھی، تو یزید کو تو خوش ہونا چاہیے تھا، اس لیے کہ اپوزیشن جمہوریت کے پنپنے کا سبب ہوتی ہے۔ اور بھائی میں اور مثال دوں تاکہ بات آسان ہو اور بچے بھی سمجھیں۔ اگر کوئی سیاسی پارٹی پورے ملک کی ساری سیٹیں جیت لے جائے، صوبائی، قومی، تمام سیٹیں جیت لے جائے سوائے ملک وال کی 1 سیٹ کے، تو اسے تکلیف کاہے کی؟ بولو بھئی، جب عالم اسلام یزید کی بیعت کر چکا، اکیلے حسین نے نہیں کی، اگر یزید جمہوری خلیفہ تھا تو اسے تو خوش ہونا چاہیے تھا کہ چلو اکیلا کینڈیڈیٹ، کم از کم اپوزیشن ہے تو صحیح۔ لیکن یزید مصر تھا۔ مولانا میں ایک بات کہنے چلا ہوں، 12-14 بندے سمجھ کے مجھے دعا دیں گے، میں لاہور تک مطمئن جاؤں گا۔ اس علاقے میں ملک وال میں نے اشرے بھی پڑھے، مجالس بھی پڑھی، اتنا بڑا وزنی جملہ میں نے آج تک نہیں کہا جو ابھی کہنے چلا ہوں، ذرا سر اٹھا کے بیٹھیے گا۔ میں کہتا ہوں کہ اگر وہ جمہوری خلیفہ تھا اور اکیلے حسین مقابلے میں تھا، اپوزیشن میں تھا، تو اسے تو مطمئن ہونا چاہیے تھا کہ چلو ایک حسین صحیح، اپوزیشن ہے تو صحیح۔ لیکن یزید مصر تھا کہ جب تک حسین بیعت نہیں کریں گے میں چین سے نہیں بیٹھوں گا، تو مجھے کہنے دیجئے کسی ایرے غیرے کی کوئی حیثیت ہی نہیں ہے، خود یزید کی نگاہ میں حسین عالم اسلام سے وزنی۔ خود یزید کی نگاہ میں عالم اسلام سے حسین وزنی ہے۔ جملے بدل کے کہوں، خود یزید کی نگاہ میں بیعت کرنے والا پورا عالم اسلام ایک کچرے کی حیثیت رکھتا تھا۔ نگاہ یزید میں بھی اگر کوئی طاقت تھی تو ذات حسین تھی۔ وہ کہتا تھا جب تک حسین میری بیعت نہیں کریں گے۔ اچھا، یہ پچھلے سالوں میں آپ نے سنا ہوگا، اسلام آباد کا ایک ملا نے بات کی تھی، میں اس کا بدبخت کا نام نہیں لیتا، اس نے کہا تھا کہ ہم یزید کو برا نہیں کہہ سکتے، اور اس نے یزید کو باقاعدہ اس ملعون نے رحمت اللہ تک کہہ دیا، ہم کیسے یزید کو برا کہیں، اس لیے کہ اصحاب اس دور کے جو اصحاب رسول تھے وہ یزید کی بیعت کر چکے تھے، اگر ہم یزید کو برا کہیں تو ہمیں اصحاب سے بھی ہاتھ دھونا پڑے گا۔ ٹیکنیکل پوائنٹ پر اس نے
کہا کہ ہم یزید کو نہیں چھوڑ سکتے، یزید صاحب یہ رسول تھا، یزید یہ تھا، یزید وہ تھا، ہم برا نہیں کہہ سکتے۔ اس مسئلے کا جواب ایک حسینی دیوبندی نے دیا ہے۔ نہیں سمجھے آپ؟ حسینی اہل حدیث میں بھی ہیں، حسینی دیوبندیوں میں بھی ہیں، حسینی بریلویوں میں بھی ہیں، اور دنیا کا سب سے بڑا مذہب حسینیت ہے، جس میں صرف شیعہ شامل نہیں ہیں۔ جناب طارق جمیل صاحب مدد اللہ العالی دیوبند کے معروف ترین مبلغ اور عالم ہیں، لیکن حسینی دیوبندی ہیں، جن کے یہ جملے آپ نے سوشل میڈیا پہ سنے ہوں گے۔ فرماتے ہیں میں جب بھی مدینہ میں گیا اور بارگاہ رسالت میں حاضر ہوا، ہر دفعہ میں نے بارگاہ رسالت میں ایک ہی درخواست کی، یا رسول اللہ قیامت کے دن مجھے مولا حسین کے میراثیوں میں شمار کرنا۔ یہ دیوبندی ہے لیکن حسینی دیوبندی ہے۔ اسی طرح کا ایک حسینی دیوبندی نے اس مسئلے کو حل کیا، جن کا جو جماعت اسلامی کے بانی ہیں سید ابو الاعلیٰ مودودی رحمت اللہ علیہ، دیوبندی ہے لیکن حسینی ہے۔ اور آج سے نصف صدی پہلے جب مولانا مودودی سے کسی نے سوال پوچھا تھا کہ جب اصحاب نے یزید کی بیعت کر لی تھی تو امام حسین نے بیعت کیوں نہ کی، تو پلٹ کے سیدزادے نے جواب دیا، میں تم سے پوچھتا ہوں جب وارث جنت نے بیعت نہیں کی تو اصحاب نے کیوں کی؟ یا رسول اللہ، حیدری، توجہ فرما رہی ہیں؟ ہاں تو میں کہنا یہ چاہ رہا ہوں کہ میاں یزید یہ دو شہزادوں ایک جیت گیا ایک ہار گیا۔ میں کہتا ہوں اگر یزید جمہوری خلیفہ تھا، اور ایک بات اور یاد رکھیں، ہمیشہ ہار اور جیت مقصد کی ہوتی ہے۔ میرے مولا حسین کا مقصد تھا میں یزید کی بیعت نہیں کروں گا، یزید کا مقصد تھا میں بیعت لے کے رہوں گا، تو یزید بیعت نہ لے سکا تو یزید ہار گیا نا۔ میرے مولا حسین نے بیعت نہیں کی تو حسین جیت گیا نا۔ بولو یا حسین جیت گیا نا۔ اچھا آپ نے ہمیشہ بزرگان سے علماء سے بیعت پر ابحاث سنی ہوں گی، تقاریر سنی ہوں گی، کتابیں بھی پڑھی ہوں گی۔ آج چند جملے ایک دینی طالب علم سے سنیے بیعت کے متعلق۔ میں چند جملوں میں ایک پوری کتاب بیعت آپ کے حوالے کرنے چلا ہوں، ذرا سر اٹھانا اور سمجھ کے بولنا میرے ساتھ۔ یہ بیعت کا معاملہ ہے کیا؟ او بھائی جب عالم اسلام یزید کی بیعت کر چکا، مسئلہ کیا ہے یزید کو؟ کیوں کہتا ہے کہ جب تک حسین میری بیعت نہیں کریں گے میں چین سے نہ بیٹھوں گا؟ معاملہ یہ ہے، یہ ملعون جانتا تھا کہ اگر حسین میرے ہاتھ پہ ہاتھ رکھ دیں تو یہ اکیلے حسین کا ہاتھ نہیں، حسین و منی۔ نہیں آپ نے غور ہی نہیں فرمایا۔ یزید یہ سمجھتا تھا اگر جی اب وزن آپ نے خود کرنا ہے، میں محنت کر رہا ہوں، 12-14 بندے سمجھ کے بولیں گے میرے ساتھ تو میں لاہور تک مطمئن جاؤں گا، لیکن ایک جملے میں پوری کتاب بیعت آپ کے حوالے کرنے چلا ہوں، مطالب کے لحاظ سے اتنی گہری بات کہنے چلا ہوں، یقیناً قدردانی آپ کریں گے۔ یزید یہ جانتا تھا اگر حسین میرے ہاتھ پہ ہاتھ رکھ دیں تو یہ اکیلے حسین کا ہاتھ نہیں، حسین و منی، یہ رسول اللہ کا ہاتھ ہے، یہ 1,24,000 انبیاء کی بیعت ہو جائے گی۔ اچھا اگر ہو جائے گی تو نتیجہ کیا نکلے گا؟ وہ یہ سمجھتا تھا نتیجہ یہ نکلے گا کہ بیعت کے بعد پھر میں مستند ہو جاؤں گا، پھر میں اسلام کا نمائندہ بن جاؤں گا، پھر میں جو کہتا جاؤں گا دین بنتا جائے گا، جو کرتا جاؤں گا دین بنتا جائے گا۔ یعنی اب میں خلاصہ کرنے لگا ہوں کتاب کا ایک جملے میں، یزید کا منصوبہ یہ تھا کہ بیعت کے ذریعے سامنے بینر ہو اسلام کا، پیچھے نظام چلے کفر کا، سامنے نام ہو محمد کا، پیچھے نظام چلے دشمنان محمد کا۔ بطول کے بیٹے نے میدان کربلا میں
نے یزید کو چیلنج دیا، یزید حسین کی زندگی میں یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ نام میرے نانا کا ہو، کردار تیرے دادا کا ہو؟ اللہ آپ کو جزائے خیر عطا۔ علم میں پڑھیا شراف نہیں ہوندے جڑے ہون نسل کمینے، پتر دا سونا نہیں بندا توڑا جڑی اولاد نگینے، شوم دے در تو کدی داد نہیں ملدی، ہو سولا خزینے، بین ہو حیدر ملا جی کچھ نہیں ملنا، بابا مرے وچ مدینے نارا حیدری۔ توجہ فرما رہے ہیں، اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ جی تو میں کہنا یہ چاہ رہا تھا، امام نے چیلنج دیا یزید حسین کی زندگی میں یہ کیسے ہو سکتا ہے نام میرے نانا کا ہو، کردار تیرے دادا کا ہو۔ میرے مولا حسین نے بیعت نہیں کی، تو جب بیعت نہیں کی تو حسین جیت گیا نا؟ بولو یار، یزید بیعت نہ لے سکا تو یزید ہار گیا نا؟ تو چونکہ وہ ہار گیا اور ظاہری اقتدار تو اس کے پاس تھا ہی۔ ایک زمانہ جملہ کہنے چلا ہوں، ہمارے خطیب گزرے ہیں علامہ اظہر سند زیدی صاحب قبلہ۔ زیدی صاحب قبلہ زمانہ خطیب تھے، بڑے خوبصورت الفاظ میں مشکل ترین مسئلہ یوں حل کر دیتے تھے، زمانہ بات کیا کرتے تھے۔ ایک بات ان کی مجھے یاد آئی، وہ کہنے لگے کہ ہم نیاز بناتے ہیں چھٹے امام کی، ہم نیاز بناتے ہیں امام حسین کی، ہم حاضری بناتے ہیں سرکار ابو الفضل العباس کی۔ فرمانے لگے دنیا کے بچوں میں اور ہمارے بچوں میں یہی فرق ہے، دنیا کے بچے نازوں سے پلتے ہیں، ہمارے بچے نیازوں پہ پلتے ہیں۔ مل گیا حیدری۔ یہاں بھی ایک زمانہ بات آنے لگی ہے، اب آپ کس انداز میں سنیں گے یہ آپ کی مرضی ہے، لیکن میں بات کہنے چلا ہوں۔ بھائی یزید بیعت نہ لے سکا تو یزید ہار گیا، میرے مولا حسین نے بیعت نہیں کی تو حسین جیت گیا۔ تو چونکہ حسین کے ہاتھوں یزید ہار گیا، لہذا اس نے اپنی ہار کی خفت مٹانے کے لیے طاقت کا بہیمانہ استعمال کیا۔ ظاہری اقتدار تو اس کے پاس تھا ہی، میرے بزرگ بہتر جانتے ہیں۔ عزیز نوجوانوں، سر اٹھانا، اور یہ انفارمیشن آپ کے لیے دے رہا ہوں بچوں کے لیے، یزید چھوٹی موٹی طاقت نہیں تھی ظاہری اس زمانے میں۔ یہ میری تحقیق ہے، آج دنیا کے 27 ملک ایسے ہیں جن پر اس زمانے میں اکیلے یزید کی حکومت تھی۔ یزید کی حکومت میں سورج غروب نہیں ہوتا تھا۔ بات زمانہ کروں گا، چند بندے بھی سمجھیں گے تو میری محنت سوارت ہو جائے گی۔ یزید اتنا چھوٹا نہیں تھا جتنا آپ نے سمجھ رکھا ہے۔ یہ تو 1400 سال سے آپ کی لعنت کے ہاتھوں پٹ پٹ کے اتنا سر ہے۔ اتنا بڑا فرعون تھا یزید، اس کی حکومت میں سورج غروب نہیں ہوتا تھا۔ 27 آج دنیا کے ملک جن پر یزید کی حکومت تھی، لیکن ہار گیا حسین سے، میرا حسین جیت گیا، بیعت نہیں کی۔ اچھا چونکہ ہار گیا، اپنی شکست کی خفت مٹانے کے لیے اس نے طاقت کا بہیمانہ استعمال کیا اور امام علیہ السلام کو شہید کر دیا۔ اچھا میرے بعد کسی نے پڑھنا ہے یا دعا میں نے منگوانا ہے؟ تشریف لے آئے ہیں، چلو وہ تشریف لا لیں۔ توجہ ہے آپ حضرات کی؟ ہاں، تاکہ میں پھر بات لمبی نہ ہو جائے، تو میں اس کے مطابق چاہ رہا ہوں کہ اگر وہ ان کو لیٹ ہے یا وہ ابھی آنے والے ہیں تو پھر میں بات کو ذرا تھوڑا طول دوں گا۔ اگر وہ تشریف لا چکے ہیں تو یہیں پہ روک رہا ہوں، میرا ٹائم مکمل ہونے والا ہے۔ توجہ ہے تو جملہ عرض کروں، خدا کے لیے لفظ ضائع نہ ہونے دینا۔ تو میں کہنا یہ چاہ رہا تھا کہ یزید طاقت تو تھی اس کے پاس، سلطنت تھی، اس کی حکومت میں سورج غروب نہیں ہوتا تھا۔ تو جب وہ ہار گیا امام حسین سے تو اس نے اپنی شکست کا بدلہ لینے کے لیے اور خفت مٹانے کے لیے اس نے میرے مولا حسین کو شہید کر دیا۔ اب اس جملے پہ سمجھ کے بولنا میرے ساتھ۔ یزید جاہل تو تھا ہی، وہ یہ سمجھا کہ میں امام کو قتل کر دوں گا تو حسین مر جائیں گے، لیکن وہ جاہل یہ سمجھ نہ پایا کہ قتل ہے ظالم کے اختیار میں،
موت ہے اللہ کے اختیار میں؟ نہیں، آپ نے غور ہی نہیں فرمایا۔ وہ یہ سمجھ نہ پایا قتل ہے ظالم کے اختیار میں، موت ہے اللہ کے اختیار میں۔ ظالم نے امام کو قتل تو کر دیا، اللہ نے قدرت کاملہ کا اظہار کیا، اللہ نے موت نہیں بھیجی۔ دلیل یہ ہے کہ نو کے نیزہ پہ تلاوت قرآن ہو رہی ہے، اور یہی وجہ ہے، جملہ سمجھ کے بولنا، حسینیت زندہ باد، یزیدیت مردہ باد کا نعرہ لگائیے گا، لیکن میری بات مکمل ہونے کے بعد یہی وجہ ہے کہ یزید یہ سمجھا کہ میں امام کو قتل کر دوں گا تو حسین مر جائیں گے۔ وہ سمجھ نہ پایا قتل ہے ظالم کے اختیار میں، موت ہے اللہ کے اختیار میں۔ ظالم نے امام کو قتل تو کر دیا، اللہ نے موت نہیں بھیجی۔ یہی وجہ ہے یزید کو مرے ہوئے 1400 سال ہو گئے، میرا حسین کل بھی زندہ تھا۔ مل کے بسم اللہ مردہ آباد اللہ صلی اللہ۔ اگر یہ خیریت ہے یہ سے ٹھیک ہے، میں جلدی آپ کی زیارت کرنا چاہتا تھا کہ آپ تشریف لائیں، آپ کی زیارت کا شرف حاصل کروں۔ زہ نصیب حجت الاسلام والمسلمین علامہ محمد اسحاق ترابی صاحب قبلہ تشریف لائے ہیں، ہمارے مکتب کے عظیم مبلغ، عظیم خطیب، عظیم عالم۔ اللہ ایسے 12-14 مبلغ اور قوم کو دے دے تو جن لوگوں نے 75 سال میں جو تبلیغ کی ہے وہ ہم 4 سالوں میں انقلاب لا سکتے ہیں اگر قوم کو ایسے مبلغ نصیب ہو جائے۔ قبلہ کی صحت و سلامتی کے لیے بلند آواز سے درود پڑھ دیں محمد والے۔ بس آقا کا انتظار تھا اور میرا وقت بھی مکمل ہوا چاہتا ہے اور میں یہیں پہ روک رہا ہوں۔ میرا حسین جیت گیا، یزید ہار گیا۔ اگر میں مولا حسین کی جیت ماتمیوں عزاداروں کو اسی منبر پہ دکھا دوں تو بولو یار پھر تو دعا کرو گے یا نہیں؟ میرا مقصد کی جیت ہوتی ہے، مقصد کیا؟ میرا حسین جیت گیا، یزید ہار گیا۔ اب سمجھ کے بولنا میرے ساتھ، او بھائیو، میرا حسین جیت گیا، یزید ہار گیا، اور دنیا کا دستور یہ ہے جو پارٹی الیکشن جیت جاتی ہے چوکوں میں جلوس وہی لے کے آتی ہے، اور جب پارٹی الیکشن ہار جاتی ہے وہ شام کو گھروں میں منہ چھپائے پھرتے ہیں۔ لوگوں میرا حسین جیت گیا، پوری دنیا میں حسین کے جلوس دیکھ لو، یزید ہار گیا۔ آج بھی یزیدی عاشور کے دن قبرستانوں میں منہ چھپائے پھرتے ہیں۔ صلوات اللہ صلی علی محمد وآل محمد۔ میرا حسین جیت گیا۔ ہم کیوں نہ لعنت کریں اس ملعون پر کہ جس نے سادات کا بھرا گھر اجاڑ دیا۔ جزاک اللہ، جزاک اللہ، یہی حق ہے۔ میرے بعد شہنشاہ مصائب بحر المصائب قبلہ عالم پڑھنے والے ہیں، ان کا حصہ ہے وہ درد میں گداز میں آپ کو مولا حسین کے دکھ سناتے ہیں۔ میں 2 جملے کہنا چاہ رہا ہوں۔ جو عزادار گھر سے نیت کر کے آیا ہے کہ جا رہا ہوں مجلس میں سیدہ کے رومال کو آنسوؤں سے تر کر کے واپس آؤں گا، اس عزادار کے لیے 2-4 جملے ہیں۔ علامہ سید صفدر حسین نجوی فرماتے تھے 63 محمل مدینہ سے لے کے چلی تھی زینب۔ عزاداروں ماتمیوں مجھے بتاؤ جب بھائی کا چہلم منانے کربلا آئی ہے کتنے محمل تھے؟ سب سے پہلے میرے مولا سید سجاد سرکار عباس کی قبر پہ آئے اور اپنے چچا غازی کی قبر کو گلے لگا کے سید سجاد نے 2 بین کیے۔ پہلا بین یہ کیا، چچا غازی میدان کربلا میں 3 دن کا بھوکا پیاسا بازو کٹوا کے دریا کے کنارے سو جانا آسان ہے چچا، لیکن ننگے سر ماؤں بہنوں کے ساتھ کبھی اس بابا۔ جزاک اللہ، جزاک اللہ۔
جانا چچا بڑا مشکل ہے۔ اگلا بیان یہ کیا، چچا غازی ذرا قبر سے اٹھ کر ان بیویوں میں سے پہچان کے صرف اتنا بتا دیں، ان میں تیری مرشد زادی زینب کون سی؟ علامہ اظہر سن زیدی صاحب قبلہ سے میں نے اپنے کانوں سے سنے، خطیب آل محمد میں یہ جملے موجود ہیں، آپ جا کے پڑھ سکتے ہیں۔ زیدی صاحب فرماتے ہیں جناب زینب بھائی کی قبر پہ آئی، بھائی کی قبر، بڑا قدردان عزادار میرے سامنے بیٹھا ہے، لفظ سن کے رونے کے جو عادی ہیں، عزادارو بہن بھائی کی قبر پہ آئی، قبر کو گلے لگایا، کہا بھیا مبارک ہو، آپ نے کربلا فتح کیا، میں شام فتح کر کے آ رہی ہوں۔ بھیا تیرے جہاد میں اور میرے جہاد میں فرق ہے، لفظ سمجھنا، تیرے جہاد میں اور میرے جہاد میں فرق ہے، تو مرد تھا، تیری جنگ مردوں کے ساتھ تھی، میں بطول زادی، میری جنگ شام کے بے غیرتوں کے ساتھ۔ حسین تو مرد تھا، تیرے ساتھ فوج مردوں کی تھی، میں پردہ دار، میرے ساتھ فوج یتیموں کی تھی۔ حسین تو دشمن کے گھر سے باہر لڑا ہے، میں دشمن کو گھر میں شکست دے کے آ رہی ہوں۔ اور قبلہ فرماتے بی بی نے کہا بھیا اگر دین کی خاطر کوئی اور شام ہو تو زینب زندہ ہے۔ اور یہ بھی زیدی صاحب قبلہ کی لفظیں ہیں، بی بی فرماتی ہیں حسین بھیا میں تیری شریکت الحسین بہن ہوں، تو نے قربانیاں دی، تیری بہن نے برابر قربانیاں دی۔ بھیا حسین تو نے عباس جیسا بھائی قربان کیا، میں نے عباس اور تجھ حسین جیسا بھائی قربان کیا۔ بھیا تو نے قاسم جیسے بھتیجے دیے، میں نے اکبر اصغر اور قاسم جیسے بھتیجے دیے۔ بھیا تو نے اکبر و اصغر جیسے بیٹے دیے۔ اب جملے اللہ کر میں سمجھا سکوں، جیسا فرماتے بی بی نے کہا بھیا میں نے اون و محمد جیسے بیٹے دیے۔ قبلہ فرماتے بی بی نے کہا بھیا یہ ٹھیک ہے، تیرے بیٹے شہزادے ہیں، میرے بیٹے کنیز زادے ہیں، لیکن بھیا تیری نسل زینب بچا کے لائی ہے، اب تیری اولاد میں سے ہونے والا کوئی سید مجھ زینب کو ماں کہہ دے، اس کی مہربانی، میرا کوئی نہیں بچا جو زینب کو ماں کہے۔ جزاک اللہ جزاک اللہ۔ چند دن سادات رہے کربلا میں اور پھر مدینے میں پہنچے، اور جیسے ہی مدینے کی دیواروں پہ نگاہ پڑی، معروف نوحہ جناب ام کلثوم کا، بی بی نے مدینے کو دیکھ کے نوحہ پڑھا، یا مدینہ تو جدنا لا تقبلینا، اور نانا کے شہر ہمیں قبول نہ کرنا۔ بہنیں بھائی لے کر گئی تھی، بھائی مرا کے واپس آئی ہیں، اور علامہ نقل علیہ رحمہ فرما رہے تھے 3 دن سیدزادیاں مدینہ کے باہر بیٹھی رہیں۔ بشیر منادی کو بھیجا گیا، مدینے کی گلیوں میں ندا دے رہا ہے مدینے والو، مدینے کے سردار آ گئے، 2-3 منٹ کی زحمت، مدینے کے سردار آ گئے۔ یہ اعلان سنا جناب ام البنین نے، بی بی نے برقع پہن لیا، دروازے کے اندر تشریف فرما ہوئی، اے شخص تو کون ہے، کیا کہہ رہا ہے؟ کہ بی بی میرا نام بشیر ہے، میں کہہ رہا ہوں مدینے کے سردار آ گئے۔ بی بی فرماتی بشیر جلدی بچا، جلدی بتا میرا غازی آ گیا۔ سرکار وفا سے عشق کرنے والا شیعہ، میرا عباس آ گیا ہے۔ بشیر سر جھکا کے کہتے بی بی آپ کون ہیں؟ کہا میں عباس کی ماں ام البنین ہوں۔ کہا بی بی آپ تو شہنشاہ وفا کی ماں ہیں، آپ کو تو حسین کا پوچھنا چاہیے تھا، اکبر و اصغر کا پوچھنا چاہیے تھا، آپ نے عباس کا کیوں پوچھا؟ ماں کو اتنا ناز تھا کہ بشیر میں نے عباس کا اس لیے پوچھا ہے، اگر میرا غازی آ گیا ہے پھر سارے آ گئے۔ بشیر کی چیخ نکل گئی بی بی تیرا غازی مارا گیا۔ آخری جملے عزادار تیرا غازی، بی بی روئی نہیں، بشیر کتنی فوج تھی جس نے میرے غازی کو مارا؟ کہا ہزاروں کی فوج۔ بی بی کو اتنا ناز تھا، کہا بشیر چاہے ہزاروں کی فوج ہو، میرا عباس کسی سے مار نہیں کھاتا، سچ بتا کیوں مارا گیا میرا غازی؟ بشیر رو کے کہتا ہے بی بی تیرے عباس کو لڑنے کی اجازت نہیں۔ اب بی بی آتی ہے سیدھی جنت البقیع میں، اور رسول کی بیٹی کی قبر کو گلے لگا کے اب بیان کیا رسول زادی اب تو راضی ہونا میرے عباس پہ۔ قبر ہلنے لگی، آواز آئی ام البنین میں راضی، میرا بابا راضی، میرا اللہ۔ سَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا وَأَيَّامٌ قَلَبٍ